چبانے کے بعد حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ بیٹا یہ لو، اس کو کھا لو۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم قندوزی نے وہ ٹکڑا، اب دیکھیں ولی کی ولایت اور ولی کے فیض دیکھیں کس طرح ہوتا ہے، وہ روٹی، سوکھی روٹی کا ٹکڑا چبا کر اپنی منہ میں خود اپنے ہاتھ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی منہ کے اندر ڈالا اور کہا بیٹا یہ کھا لو۔ بس یہ وہ ٹکڑا چبانا تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دنیا بدل گئی، حجابات ہٹ گئے، غشی کا عالم طاری ہو گیا اور بالکل بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، اور جب آنکھ کھلی تو وہ بزرگ وہاں موجود نہیں تھے، وہ بزرگ وہاں موجود نہیں تھے، 15 سال کی عمر ہے۔ یہ وہ پہلی نظر تھی جو ایک ولی کامل نے 15 سال کی عمر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہ ڈالی، اور دوسری وہ نظر تھی جو ان کے مرشد کریم حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے ان کے اوپر ڈالی، اور تیسری وہ نظر تھی کہ جو حضرت خواجہ عثمان ہروانی ان کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ کے اندر گئے اور ان کو رسول اللہ کے حوالے کیا تو اللہ کے حبیب نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا اور اجمیر میں ڈیوٹی بھی لگائی۔ یہ ولایت کے وہ تعلقات ہیں، یہ ولایت کا وہ سلسلہ ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر قیامت تک کے لیے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس دنیا میں 40 ایسے اقدار ہمیشہ رکھے ہیں، 40 لوگ دنیا کے اوپر 40 روحانی جہانوں میں ان کی حکومت قیامت تک قائم رہے گی۔ حضور نے فرمایا ان کی وجہ سے اللہ بارشیں بھی عطا فرماتا ہے، رزق بھی عطا فرماتا ہے، بے اولادوں کو اولادیں بھی عطا فرماتا ہے، نبی پاک کی امت کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، خدا بے حساب بخشش کرتا ہے، نبی پاک کی امت کے لیے جو ہے وہ رزق کی دعا کرتے ہیں، اللہ آسمان سے ان کے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ فرمایا کہ قیامت تک 40 اقطاب ہمیشہ زمین کے اوپر موجود رہیں گے۔ کیوں؟ کہ قیامت تک نبی پاک کی نبوت باقی ہے، خاتم النبیین ہے، قیامت تک کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، اسی لیے مجددین آتے رہیں گے، اولیاء کاملین آتے رہیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہوں گے، کہ ان کی تبلیغ کے اندر بھی اثر ہوگا، تعلیم کے اندر بھی اثر ہوگا، اور اثر کی اس سے بڑی معرفت اور کیا ہوگی۔ مجھے بتائیں 1400 سال بظاہری طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے ہو گئے ہیں، دن بدن اسلام بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا؟ دن بدن اسلام شرق غرب شمال اور جنوب کے اندر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ قیامت تک یہ اولیاء کاملین اللہ کے دین کے سفیر بن کر جو ہے وہ دنیا کے اوپر موجود رہیں گے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں کہ میں جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ جنہوں نے مجھے ٹکڑا کھلایا تھا وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بس ایک سایہ سا دیکھا کہ اس طرح دائیں طرف نکل گیا، پھر وہیں آپ بے چین ہو گئے۔ انہیں 3 دنوں کے اندر اس باغ کو بیچا، جو کچھ والد کی طرف ترکہ ملا تھا اس کو بیچا، بیچنے کے بعد صرف اپنے پاس زاد سفر رکھ کے جتنی مال و دولت تھی، اس باغ کی جتنی قیمت ملی تھی، سب غربا میں تقسیم کر دی، سب غربا کے اندر تقسیم کر دی۔ تقسیم کرنے کے بعد پھر سفر پر نکل گئے، اسی سمت نکلے جس سمت وہ بزرگ گئے تھے۔ پھر آپ نے تعلیمی سفر شروع کیا، پھر تعلیم حاصل کی، قرآن کو حفظ کیا، پھر اس کے بعد عالم کا کورس کیا، تمام علوم و فنون حاصل کرنے کے بعد پھر اس طرف کے اندر نکلے تھے، اس بزرگ کی تلاش میں نکلے تھے جس نے دنیا بدلی تھی۔ ایسا کوئی شخص مل جائے جو میری زندگی کو بدل دے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ سفر کرتے کرتے جب بغداد کی جامع مسجد میں پہنچے، وہاں پر حضرت خواجہ عثمان ہروانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے، جمعے کا دن تھا۔ آپ نے آ کر ان سے جب ملاقات کی تو بس خواجہ عثمان ہروانی نے ایک نظر ڈالی، نگاہ ولی دیکھیے، ایک نظر کس نے ڈالی تھی؟ حضرت ابراہیم قندوزی نے، اور دوسری نظر کس نے ڈالی؟ حضرت خواجہ عثمان ہروانی نے۔ بس پہلی نظر پڑنی تھی، حضرت خواجہ عثمان ہروانی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بیٹا میں تو عرصہ دراز سے تمہارے انتظار میں تھا۔ پھر آپ کو مجاہدہ کرایا، اس کو میں پچھلے درس کے اندر بیان کر چکا۔ اصل بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اولیاء کاملین کی صحبت ہوتی ہے، یہ جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمْ، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
اور جو آج کل جو لوگ آستانوں سے وابستہ ہیں ان کے لیے اس میں کتنا سبق ہے کہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے باغ بیچ دیا، سب کچھ بیچ دیا، اور بیچ کر سب سے پہلے تعلیم حاصل کی، سب سے پہلے قرآن کو حفظ کیا، سب سے پہلے علم حاصل کیا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مقام آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، پروانہ عشق مصطفیٰ، امام اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کے احوال کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر خود حاضری دی، اور اعلی حضرت نے اپنی کتب کے اندر، اپنی تصانیف کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو غریب نواز لکھا ہے کہ غریب نواز کیا، اس سے بڑی غریب نوازی کیا ہو سکتی ہے کہ 15 سال کی عمر ہے، اپنی جائیداد بیچ کر غریبوں میں تقسیم کر رہی ہے، اس سے بڑی کوئی غریب نوازی ہو سکتی ہے؟ تو سرکار میں چونکہ اس میں